السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 9 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد خطے میں جاری نازک جنگ بندی کے مستقبل پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں کا موقف ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والی جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ لبنان نے ایک ہی دن میں 200 سے زائد شہادتوں اور 1000 سے زیادہ زخمیوں کے بعد ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری ادارے بند ہیں اور قومی پرچم سرنگوں رکھا گیا ہے، جبکہ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر کے عوام سے خون کے عطیات کی اپیل کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی افواج ایران کے گرد موجود رہیں گی جب تک جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر مزید کشیدگی کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح کیا ہے کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنا۔ دونوں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی اسرائیلی حملوں کو جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خبردار کر رہے ہیں کہ اس سے مذاکرات بے معنی ہو سکتے ہیں۔ لبنان کی حکومت نے اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ عالمی سطح پر دباؤ بڑھا رہی ہے تاکہ اسے جنگ بندی میں شامل کیا جا سکے۔ ساتھ ہی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ ادھر اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے ٹھکانوں اور اہم شخصیات کو نشانہ بنایا، جبکہ حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوجی اہداف اور بستیوں پر راکٹ فائر کیے۔ غزہ میں بھی کشیدگی برقرار ہے، جہاں ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں الجزیرہ کے صحافی محمد وشا جاں بحق ہو گئے ہیں، جسے میڈیا ادارے نے سنگین جرم قرار دیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپے اور کارروائیاں بھی جاری ہیں، جن میں ہلاکتیں اور گرفتاریاں رپورٹ ہوئی ہیں۔ مجموعی طور پر خطے میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور جنگ بندی کے باوجود تنازع کے پھیلنے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے، جہاں اسرائیل کی جانب سے ایران، لبنان، غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بیک وقت کارروائیاں جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA کے مطابق سن 2023 سے اب تک مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی افواج اور آباد کاروں کے ہاتھوں 1100 سے زائد فلسطینی شہید اور کم از کم 10,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران نے کویت پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جن میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ قطر نے بھی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، جن میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ان حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ بھی کیا اور لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ چین نے بھی لبنان کی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے تمام فریقین سے تحمل اور کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے تو ایران جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ ایران ایک طرف سفارتی آپشنز پر غور کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ممکنہ جوابی کارروائی کے لیے اہداف بھی طے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی ہم منصب کے درمیان رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام بحال کرنے پر بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی
کہ یہ مستقل امن کی طرف پیش قدمی ثابت ہوگی۔ یورپی ممالک، برطانیہ اور دیگر عالمی طاقتوں نے ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور اس پر مکمل عمل درآمد پر زور دیا۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کا بحران مزید بڑھا تو عالمی معیشت اور توانائی کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی چھاپے اور کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب مسجد اقصیٰ کو 40 دن بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جہاں ہزاروں فلسطینیوں نے نماز ادا کی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایرانی وفد بھی مذاکرات میں شرکت کرے گا، جسے ظاہر ہوتا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ خطہ اس وقت انتہائی نازک مرحلے میں ہے، جہاں ایک طرف جنگ بندی کے دعوے ہیں تو دوسری طرف مسلسل حملے جاری ہیں۔ عالمی طاقتیں سفارتی حل کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس کشیدگی میں اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور پاکستان سے یہ خبر، اڈیالہ جیل میں عمران خان اور وکیل کی ملاقات، اہم سیاسی پیغام سامنے آ گیا۔ عمران خان اور ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے درمیان اڈیالہ جیل میں اہم ملاقات کی اندرونی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر ہونے والی اس ملاقات میں بیرسٹر سلمان صفدر نے تقریباً 1 گھنٹے تک عمران خان سے گفتگو کی، تاہم ملاقات کے بعد وہ میڈیا سے بات کیے بغیر روانہ ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اپنے وکیل کے ذریعے پارٹی قیادت کو جلسہ منسوخ کرنے کا پیغام بھجوایا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ بین الاقوامی حالات، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مزید اطلاعات کے مطابق پارٹی کی سیاسی کمیٹی پہلے ہی جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، جبکہ حکومتی وفد بعد میں اسی حوالے سے درخواست لے کر پہنچا۔ ملاقات کے دوران عمران خان نے اپنی صحت سے متعلق بھی بات کی اور بتایا کہ ان کی متاثرہ آنکھ میں کافی بہتری آ چکی ہے۔ انہوں نے جیل کی سہولیات کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر نے عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف دائر اپیلوں کے متعلق آگاہ کیا اور اس سلسلے میں قانونی مشاورت بھی مکمل کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کردار خوش آئند ہے۔ پاکستان کا کردار مثبت اور قابل تعریف ہے اور دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ عمران خان کا سن 2002 سے یہ موقف ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر امن کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اور اب اسی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے جسے دنیا سراہ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ سب کا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ اگر مذاکرات کیے جائیں تو مثبت نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جبکہ افغان مہاجرین کو قومی پالیسی کے تحت عزت اور وقار کے ساتھ واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت پر بیجا تنقید اور غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، حالانکہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان کو آنکھ کا مسئلہ درپیش ہے اور ان کا مناسب علاج نہیں ہو رہا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان کا علاج ایسے ہسپتال میں ہونا چاہیے جہاں ان کے اہل خانہ کی موجودگی ممکن ہو، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ کرکٹ۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے لاہور قلندرز کو پاکستان سپر لیگ PSL 11 کے میچ میں بآسانی 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی میں کھیلے گئے اس میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، جو ان کے حق میں ثابت ہوا۔ لاہور قلندرز کی پوری ٹیم 19ویں اوور میں صرف 100 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔
جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ نے 101 رنز کا ہدف صرف 11 اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو، ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔